نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے، وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جسے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو میرے اس صحابی کو دیکھ لے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت تجسس ہوا کہ یہ صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بشارت نہیں، یہ پتھر کی لکیر کی طرح ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ صحابی جنتی نہ ہوں۔ تو میں ان کے اعمال دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے گیا اور ان کے گھر کو دیکھا میں نے، اور پھر تھوڑے وقت بعد میں ان کے گھر گیا مہمان بن کے۔ وہ ان کے لیے میں اجنبی تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، تو میں ان کے گھر میں تقریباً 3 دن رہا مہمان بن کر۔ 3 دن میں میں نے جب ان کے سارے معمولات میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جنت کی بشارت دی ہے وہ ان کے کس عمل کی وجہ سے، ان کا کون سا ایسا پوشیدہ عمل ہے جس کا ہمیں نہیں علم، یہ کرتے ہیں اور میں نہیں کرتا، یا ہم اور صحابہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ عمومی طور پہ سارے صحابیوں کے لیے تو یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اسپیسیفک کر کے کسی جیسے اس صحابی کو دی ویسے نہیں دی ہوئی تھی۔ تو انہیں تجسس تھا کہ وہ کون سا عمل ہے، کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے یہ بشارت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب انہوں نے ان صحابی کے جو 3 دن تک ان کے گھر میں مہمان بن کے رہے اور ان کے معمولات دیکھے، تو جتنے جو اعمال یا جو اچھے عمل اور معمولات دیگر اصحاب کے تھے وہی ان کے بھی تھے۔ عملوں کے اعتبار سے ہر صحابی جو ہے وہ بہت زیادہ فکرمند رہنے والے لوگ تھے کہ اپنی ہر عبادت، ہر احکامات، شریعت کے ہر حکم کو بجا لانے والے تھے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک جو مہمان رہا تو میں نے یہ جو صحابی جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کے معمولات میں، ان کے اعمال میں، ان کی دین پر جو اتباع تھا، اس اتباع میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھ پایا جو مجھے نوٹس ہوا ہو، جو مجھے پتہ چلا ہو کہ یہ کوئی خاص عمل ان کی زندگی میں ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو 3 دن تک جب میں کچھ بھی نہیں دیکھ پایا یا کچھ بھی ایسا نیا نہیں ڈھونڈ پایا، تو میں نے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پورا ماجرا سنا دیا کہ کس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ اگر آپ خود سے ڈھونڈنا چاہتے میرے وہ عمل کو تو شاید کبھی بھی اس عمل کا آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمل میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا عمل ہے، تو فرمانے لگے کہ روزانہ سونے سے قبل میں ہر اس شخص کو جس نے مجھ پر کوئی بھی زیادتی کی ہو، کوئی بھی میری حق تلفی کی ہو، میری دل آزاری کی ہو، اس کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کسی بھی ایمان والے مرد یا عورت کا کوئی بھی ایسا جرم جو میرے ساتھ واقع ہوا ہو، مجھ پر کوئی زیادتی ہوئی ہو، میری کوئی حق تلفی کی ہو، اسے معاف کیے بغیر میں نہیں سوتا، کیونکہ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ اللہ کے رسول کے جتنے بھی ایمان والے صحابی اور صحابیات ہیں یا اس وقت کے جتنے بھی مومنین ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کی حق تلفی کی وجہ سے، ان کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے آخرت کی گرفت کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ اتنی زبردست فکر تھی ان کو کہ اس کی وجہ سے ہر بندے اور بندی کو وہ معاف کر کے سویا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے معاف کرنا، جس کے وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ یہ بات سوچ سکتا ہے کہ یہ عمل شاید میں بھی کر لوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب کسی انسان کی طرف سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی حق تلفی ہوئی ہو، کسی بھی قسم کا اس نے ایسا عمل کیا ہو جو اس کے لیے تکلیف کا یا اس کے لیے نقصان کا سبب بنا ہو، اس کی ایذا رسانی کا سبب بنا ہو،
تو وہ جتنا شدید عیسیٰ رسانی ہوئی ہوگی یا جتنی شدید حق تلفی یا دل آزاری ہوئی ہوگی، اتنا ہی دل میں اس کے لیے کھوٹ یا میل آ جاتا ہے۔ اب اس کو معاف کرنا ہر بندے کے ظرف کی بات نہیں ہوتی۔ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، مگر جو لوگ اس ظرف سے محروم ہیں یا اس ظرف کی کمی پائی جاتی ہے، تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابی جنتی ہے، تو اس میں یہ ایک ہی عمل ان کی زندگی میں، ان کے اعمال کے مجموعے میں ظاہر ہوتا ہے، جو کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جو کہ سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے صادق اور امین ہیں، ان کی زبان مبارک سے اللہ پاک ان کو جنت کی بشارت سنوا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے یہاں انتہائی محبوب عمل ہے۔ اس کی ایک اہمیت بتا دوں کہ دنیا میں انسان جتنی بھی زندگی میں اعمال کرتا ہے، اس کو جیسے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے، اب اس کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ یہ مرنے کے بعد کر سکے۔ اور اسی طرح جب وہ حشر میں پیش ہوگا تب بھی ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے حشر میں بخشش ہو سکے۔ مگر ایک روایت ایسی موجود ہے یا ایک ایسا منظر موجود ہے حدیث شریف کی روح سے کہ جنتی جب جنتیوں کے اور دوزخیوں کے جو فیصلے ہوں گے ان کے اعمال کی بنا پہ، تو ان میں ایک کے لیے ایسا بھی فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف اسے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ صرف ایک نیکی اگر اس کے پاس ہو تو وہ جنت میں چلا جائے، اس کے نیکیوں کا جو اعمال نامہ ہے اس کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے اس کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو رہا ہوگا۔ اسے اللہ پاک حشر میں یہ موقع دیں گے کہ جا کے ایک نیکی لے کے آ جائے۔ کسی سے بھی ایک نیکی مانگ لے تو ایک نیکی کی وجہ سے اس کے جو اعمال نامے میں کمی آ رہی ہے وہ کمی ختم کر دی جائے گی اور اس کی ہمیشہ کی بخشش ہو جائے گی۔ اب وہ میدان حشر میں پھرے گا تو وہاں پہ اس کو کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ ایسا دن ہے کہ وہاں پہ ہر شخص بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھی بھاگ رہا ہوگا، چھپ رہا ہوگا کہ یہ کسی نیکی کا تقاضا نہ کر دے، کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ وہاں پہ نیکی ہی کرنسی ہے، نیکی ہی کی بدولت جنت میں جانا اور ہمیشہ کی کامیابی ملنی۔ اب تو نظر آنے لگا نا، دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہماری آنکھیں بند ہیں، حقیقت کی آنکھیں بند ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ ہر پل ہمارا کتنا قیمتی ہے، اور اگر ہم نیکیوں سے اس کو آراستہ کر لیں، سنوار لیں اپنی دنیا کی زندگی کو، تو آخرت میں یہ ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ اور ہر لمحہ ہمارے پاس اس بارے میں پورا موقع موجود ہے کہ ہم آخرت میں خوب نیکیاں جمع کریں اور خوب اپنے اجر آخرت کے اعتبار سے اپنے اجر کو زیادہ سے زیادہ بڑھا لیں۔ یہ دنیا میں تو موقع موجود ہے، مگر جب مرنے کے بعد جب حقیقت میں یہ منظر نامہ پورا سامنے آئے گا، جنت اور جہنم سامنے لائے جائیں گے اور حشر ہو رہا ہوگا، فیصلے ہو رہے ہوں گے، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ نیکی کتنی قیمتی چیز تھی جس کا پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو موقع دے رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس موقع کو خوب زیادہ کیش کرنے، اویل کرنے اور اس سے زیادہ آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرمائے۔ تو آخرت میں جب اس کو کہا جائے گا کہ جا کے نیکی ڈھونڈے، تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھی بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھی چھپ رہا ہو، وصاحبتہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا، یا ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی جو بیوی ہے، جو ہمیشہ کا ساتھ دینے کے وعدے ہوتے ہیں لائف پارٹنر کے آپس میں، وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، وصاحبتہ وبنیہ، اور ان کی اولادیں بھی بھاگ رہی ہوں گی۔ تو یہ بڑا سخت ترین دن ہوگا، ہر ایک نیکی کی وہاں کرنسی چل رہی ہوگی، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور اپنی دنیاوی تعلق اور لحاظ اور لاج کی وجہ سے کسی کو نیکی نہ دینی پڑ جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا وہاں پہ ہر انسان۔ وہاں پہ یہ شخص جب پھرے گا، ایک نیکی اس کی کم ہوگی، تو ایک شخص ایسا بھی مل جائے گا اس کو جس کے لیے ایک ہی نیکی جس کے پورے اعمال نامے میں ہوگی، پورے اعمال نامے میں صرف ایک نیکی ہوگی۔ تو جب اس سے یہ شخص کا ٹاکرا ہوگا یا ملاقات ہو جائے گی، اس شخص سے جب ملاقات ہوگی
تو وہ شخص اپنا مسئلہ بیان کرے گا کہ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا یہاں پہ کہ میں ایک نیکی جمع کر لوں، کہیں سے لے آؤں، کیونکہ صرف ایک نیکی مجھے چاہیے اور میری بخشش ہو جائے گی، باقی اعمال میرے پورے ہیں۔ تو یہ شخص جس کے پاس ہوگی ہی صرف ایک نیکی، تو اس کا تو مسئلہ حل ہونا ہی نہیں ہے، اس نے تو ساری زندگی صرف اور صرف گناہوں میں گزارے ہے۔ یہ اہل ایمان والا ہے، مگر عمل کے ذخیرے میں نل بٹا نل ہے، صرف ایک نیکی ہے، تو اور برائیاں تو لازمی سے بات ہے بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ بیچارہ اپنی طرف سے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا تو فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے اور میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، تو وہ اس کو کہے گا، اس کو اس پر اللہ کی طرف سے اس کے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دیا جائے گا، اور یہ اس شخص سے کہے گا کہ میرے پاس ذخیرے میں صرف ایک نیکی ہے، میرا مسئلہ تو ویسے بھی حل نہیں ہونا ہے، تو یہ نیکی تو لے لے تاکہ تو کم سے کم آخرت کے اعتبار سے نجات پا لے اور ناجی ہو جائے اور جنت میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اب یہ نیکی اس کو دے دے گا، یہ خوشی اس کا اعمال نامہ جو ہے نیکی کا پلڑا زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کے پاس جب یہ حاضر ہوگا تو پھر یہ پورا واقعہ اللہ پاک اس سے پوچھیں گے، تو یہ بتائے گا کہ کیسے ایک شخص مجھے ملا جس نے مجھے اپنی ایک نیکی دے دی اور اس کے اعمال نامے کے ذخیرے میں صرف ایک ہی نیکی تھی، اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں تھا دنیا میں، کیونکہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، تو اس نے وہ ایک نیکی مجھے دے دی۔ تو اللہ پاک اس شخص کو اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اس کو تو ایک ہی نیکی کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک کہے کہ جس نے تجھے نیکی دی ہے اسے بلا کے لے کے آ۔ تو یہ شخص جائے گا اور اس کو لے کے آ جائے گا، وہ شخص جس نے اس کو نیکی دی ہوگی، تو اس سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج کے دن یہ جو رحمت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو بلیسنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اصل شان ہے۔ اللہ نے اس کا ایک معمولی سے ذرہ انسانوں کو نوازا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں جتنی رحمت، جتنی محبت نظر آتی ہے انسان کے لیے، اور حشر میں بھی جو ہوگی یا آخرت میں بھی ہمیشہ ہوگی انسانوں کے لیے، انسان کے لیے، یا جتنی بھی مخلوقات میں جو محبت یا رحمت کا تھوڑا بہت حصہ بھی نظر آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ہلکی سی جھلک ہے، باقی اس کی پوری شان جو ہے رحمت کی اور محبت کی وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج کے دن کوئی رحمت کے معاملے میں، رحم کرنے کے معاملے میں، یا کسی بندے پہ محبت کرنے کے معاملے میں اس کی اپنے رب سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتا، رب سے آگے بڑھ نہیں سکتا، رب سے سبقت نہیں لے کے جا سکتا۔ تو نے اس کو ایک نیکی دی جس سے یہ جنت میں چلا گیا، اب میری رحمت دے کہ بغیر کسی نیکی کے، صرف ایمان ہے اس کے پاس، نیکی کوئی نہیں ہے، صرف گناہ ہے، کیونکہ میں تجھے بغیر کسی نیکی کی تیری بخشش کرتا ہوں، اور آج کے دن تو میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہاں پہ جو ایک عمل اس کا کام آئے گا، دنیا میں اس کے پاس عمل نہیں تھے، دنیا میں صرف ایک نیکی تھی، مگر آخرت میں اس نے انسان کے اوپر رحم کھایا، اللہ کے بندے پہ رحم کھایا، اور وہاں پر کیا ہوا اس کا عمل بھی اللہ کے یہاں نجات کا باعث بنے گا، اور ہمیشہ کی نجات اسے حاصل ہوگی، ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں انسان اگر غور کرے نا، تو سب سے زیادہ قیمتی چیز جو اللہ کے یہاں مطلوب اور مقصود ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اوپر رحم کرنے والا ہو، اس کی فکر کرنے والا ہو، اس کی بھلائی اور خیر خواہی کے سوچنے والا ہو، اور آخرت کے اعتبار سے جس سے دل آزاری ہوئی ہو، جس نے حق تلفی کی ہو، اس کو معاف کرنے کا اگر ظرف رکھتا ہے، تو یہ تو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ تو دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اس میں ہم نے اچھا گزارا یا برا گزارا اس دنیا کی زندگی کو، وہ بہرحال دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، مگر اس میں ہم ایسے عمل کر لیں جو اللہ کو نظر آ جائے، ایسی نیکی کر جائیں جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لے، تو ہماری ہمیشہ کی آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے۔ بہت قیمتی زندگی ہے، اور اس میں ایک بہت نادر جو موقع ہے انسان کے پاس، وہ انسان کے ساتھ سلوک ہے، رحم ہے۔ مَن يُحْرِمُ الرِّفْقَ يُحْرِمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ جس کے دل سے رحم نکال دیا گیا، اس کے کل بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے اور بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے آخرت کے اعتبار سے انسان کے لیے خوش بختی اور نیک بختی کی علامت ہے کہ انسان کے لیے رحم کا جذبہ رکھتا ہو، محبت کا جذبہ رکھتا ہو، اسے معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے درد رکھتا ہو۔ تو جو شخص آخرت کے اعتبار سے انسان کی خیر خواہی کو چاہے گا اور اس کی بخشش کے لیے کوشش کرے گا، تو یہ تو اور زیادہ محبوب ہوگا۔ اور
جبکہ دنیا ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنا اجر رکھا ہے کہ انسان ایک دنیا کی خیر خواہی کے لیے بھی انسان کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر بھی بے شمار اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی جو اخلاقی تربیت کرنی ہے، اپنے دلوں کی جو صفائی کرنی ہے، اس میں ہر قسم کے کینہ، بغض، عداوت، حسد، اس سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، جن سے، اور یہ ہوتا کن سے؟ عمومی طور پہ ویسے تو کبھی کبھی بلا وجہ بھی ہوتا ہے، بیچارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے ہر ایک سے کینہ یا بغض یا حسد کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں اور اس کو پروان چڑھانے لگتے ہیں۔ مگر عمومی طور پہ ایسا جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی طرف سے واقعتاً دل آزاری ہوئی ہوتی ہے، حق تلفی ہوئی ہوتی ہے، یا اس نے کوئی حق مارا ہوتا ہے، کچھ ایسا کیا ہوتا ہے برا جس کی وجہ سے اس کے لیے اچھے جذبے دل سے ختم ہو جاتے ہیں اور برے جذبے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو یہ پروان چڑھانے لگتا ہے، اس کو کینے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اور یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں انسان کے لیے برے جذبے رکھنا جو اللہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ ہم نے اگر اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو عزت والا اور شرف والا اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اللہ کے بندوں کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی اور محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی شرف اور خوش بختی کی علامت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، میرے دل میں بھی اس بات کا اثر پیدا فرمائے، اور جتنے ہم لوگ یہ سن رہے ہیں ہم سب کو اللہ پاک اس جذبے سے سرشار کر دے کہ ہم میں سے ہر فرد جو ہے اللہ کے ہر بندے اور ہر بندی کے لیے محبت اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لے اور اس کو جو ہے نا پروان چڑھائے۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی اپنے بھائی بہن سے، یا ایمان والے مرد اور عورت جو ہمارے بھائی بہن ہیں، ان سے سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، ان کی آخرت کے لیے دعا گو ہوں، اور ان کی آخرت کی فکر میں ہم ہر قسم کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ کی زندگی میں اس بات کا بہت خیال رکھیں گے تاکہ ہماری اخلاقی تربیت ہو اور ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجئے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔